بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حبشی عیسائیوں نے نجران پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں کعبہ سے ملتی جلتی ایک عمارت بنائی تھی جسے وہ مکہ کے کعبے کی جگہ مرکزی حیثیت دینا چاہتے تھے۔ رومی سلطنت بھی اس کعبے کے لیے مالی امداد بھیجتی تھی۔ اسی کعبہ نجران کے پادری اپنے سرداروں کی قیادت میں 9 ہجری میں مناظرے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اس ملاقات کی تفصیل سورہ آل عمران کی آیت 33 سے 71 میں مذکورہ ہے۔ ابرہہ نے جب دیکھا کہ لوگ کس طرح خانہ کعبہ سے منہ موڑ کر کعبہ نجران کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو اس نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک اور عظیم الشان کلیسا تعمیر کروایا۔ یمن کی بے اندازہ دولت اور بے شبہ جواہر کو بے دریغ اس پر صرف کیا۔ یہ بیش قیمت پتھروں کی بہت خوبصورت اور طویل و عریض عمارت تھی اور عجیب و غریب نقوش سے منقش اور جواہروں سے مزین تھی۔ ہاتھی دانت اور آبنوس کی نہایت حسین و جمیل نقش منبروں اور سونے چاندی کی سلیبوں سے اس کو سجایا گیا تھا۔ صنعا میں مقیم ایک اجازی نے جب یہ سنا کہ ابرہہ نے یہ کلیسا اس نیت سے بنایا ہے کہ خانہ کعبہ کے حاجیوں کا رخ اس کی جانب موڑا جا سکے تو اسے سخت غصہ آیا تو اور کچھ شاید اس کے بس میں تھا نہیں۔ ایک رات موقع پا کر وہ کلیسا میں داخل ہوا اور وہاں رفع حاجت کر کے لوٹ آیا۔ ابرہہ کو جب اس کی خبر ہوئی اور تحقیق پر پتہ چلا کہ یہ کام کسی اجازی کا ہے تو غصے سے بے قابو ہو گیا اور قسم کھائی کہ اب کعبہ ابراہیمی کو برباد کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ 60,000 فوج میں 31 ہاتھی لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں 2 سرداروں نے اس کی راہ روکنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ ابرہہ مکہ کے قریب پہنچ کر خیمہ زن ہوا تو اس کا ایک سردار اہل قریش کے بہت سے مویشی لوٹ کر لے آیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ ابرہہ نے ایلچی کے ذریعے اہل مکہ کے سرداروں سے بات کرنا چاہی تو عبد المطلب جو اس وقت مکہ کے بڑے سردار تھے اس کے پاس آئے۔ وہ اس قدر وجیہ اور شاندار شخص تھے کہ ابرہہ نے ان سے بہت متاثر ہوا اور تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے جو اونٹ پکڑ کر لے گئے ہیں وہ مجھے واپس دے دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا، آپ کو دیکھ کر تو میں بہت متاثر ہوا تھا مگر آپ کی اس بات نے آپ کو میری نظر سے گرا دیا۔ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ گھر جو تیری نگاہ میں سب سے زیادہ باعظمت اور مقدس ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا، میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے جواب دیا، اس کو مجھ سے کون بچائے گا؟ عبد المطلب نے کہا، آپ جانیں اور وہ۔ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھائے۔ انہوں نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ لشکرگاہ سے واپس آ کر عبد المطلب نے قریش والوں سے کہا کہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ پھر وہ اور قریش کے چند سردار حرم میں حاضر ہوئے اور کعبے کی دروازے کا کنڈا پکڑ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی وہ اپنے گھر اور اس کے خادموں کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں بہت سے بت بھی موجود تھے مگر یہ لوگ اس نازک گھڑی میں ان سب کو بھول گئے اور انہوں نے صرف اللہ کے آگے دست سوال دراز کیا۔ ان کی جو دعائیں تاریخوں میں منقول ہوئی ہیں ان میں اللہ واحد کے سوا کسی دوسرے کا نام نہیں پایا جاتا، حالانکہ اس سے پہلے وہ بتوں کی پرستش کا جواز پیش کرتے تھے۔ وہ ان کے وسیلے سے خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں پر چلے گئے۔ دوسرے روز ابرہہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا مگر اس کا خاص ہاتھی محمود آگے تھا۔ یکایک
بیٹھ گیا، اس کو بہت تیر مارے گئے، زخمی ہو گیا مگر اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اسے کسی اور سمت میں موڑ کر چلنے کی کوشش کی جاتی تو وہ دوڑنے لگتا، لیکن مکے کی طرف موڑا جاتا تو وہ فوراً بیٹھ جاتا۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ بحیرہ حمر کی طرف سے نمودار ہوئے۔ ان کی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ انہوں نے لشکر پر سنگریزوں کی بارش کر دی، جس پر بھی یہ کنکر گرتے اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ چیچک کا مرض تھا اور بلاد عرب میں چیچک اسی سال دیکھی گئی۔ ابرہہ بھی اس سنگ باری سے بری طرح زخمی ہوا اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن راستے میں ہی مر گیا۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور منی کے درمیان محصر کے مقام پر پیش آیا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حج کے موقع پر وہاں سے تیز گزرنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ ان دنوں اہل عرب کسی مشہور واقعے کے حوالے سے دن اور سال شمار کرتے تھے۔ اصحاب فیل کا واقعہ بجا طور پر قدرت خداوندی کا اتنا حیران کن اور ناقابل فراموش معجزہ تھا کہ عربوں نے اس سال کو عام الفیل کہنا شروع کر دیا۔ اس واقعے کے 50 روز بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و شہادت ہوئی اور ٹھیک 50 برس بعد سورہ فیل نازل ہوئی۔ اس وقت بے شمار ایسے آدمی مکہ میں موجود تھے جو اس واقعے کے عینی شاہد تھے۔ جنہوں نے خود یہ واقعہ نہیں دیکھا تھا، انہوں نے اپنے آباء و اجداد اور قریبی رشتہ داروں اور دوستوں سے اتنے تواتر سے سنا تھا کہ اس کے بارے میں کوئی شک نہ رہا۔ ناظرین